السلام علیکم دوستوں، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ تو آج ہم بات کریں گے تقریباً 2 سے 3 اہم خبریں جو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق میں موصول ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب بھی آج کل بہت وبیلہ کر رہے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب نے شیر افضل مربت صاحب کو 20 منٹ تک تقریباً جو ہے وہ لٹا کر مکے مارے، ان کو مارتے رہے، ان کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک بیلٹ ہیں۔ تو نون لیگی بلیک بیلٹ کی جو درخواست موصول ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کو، آج ہم ان کا احوال جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ نون لیگی بلیک بیلٹ سینیٹر عفنان اللہ نے اسلام آباد پولیس کو شیر افضل مروت کے خلاف FIR درج کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ درخواست میں لکھا ہے کہ شیر افضل خان مروت نے پہلے مجھے 3 تھپڑ مارے اور پھر فرش پر لٹا کر خوب مارا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ تھپڑوں اور بوسوں کی مسلسل بارش سے میرا چہرہ سوجا ہوا ہے اور سر پر زخم ہے۔ اور اس کے برعکس شیر افضل خان مروت صاحب نے جو FIR درج کرانے کا کہا ہے، انہوں نے اپنا موقف یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے میرے مرشد عمران خان صاحب کو گالی دی، جس کو میں آئپر سے باہر ہو گیا سنتے ہی، اور میں ان کو کنٹرول نہیں کر پایا اپنے غصے کو، اور انہوں نے عفنان اللہ صاحب پر حملہ کیا۔ مطلب کہ ان کے جو گالی کا جواب ہے انہوں نے غصے میں آ کر تھپڑوں، منہ اور بوسوں کی شکل میں دیا۔ اور سب سے دوسری بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ ہے کہ گیلپ سروے کے مطابق، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت کے پاکستان میں الیکشن ہونا تھے وہ ملتوی پر ملتوی ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اختیار قرار دیا جا رہا ہے اسے۔ سابقہ حکومت جو بیٹھی تھی، ہمارے شہباز شریف صاحب جو آئے تھے وزیر اعظم بن کر، تو انہوں نے بھی الیکشن کا جو ہے وہ لاگ جو الاپا تھا وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سر پر تھوپا تھا کہ یہ چاہے جب بھی یہ الیکشن کروا سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری قرار دی گئی، جبکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی الیکشن کے حوالے سے 90 دن کے اندر ہی الیکشن کروانے کی تاریخ دی، ان کو بھی آئینی اور غیر آئینی طور پر انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے صدر پاکستان صاحب نے بھی الیکشن کی جو تاریخ دی تھی ان کو بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ تو اب گیلپ سروے کے مطابق پنجاب میں 141 سیٹوں میں سے 110 PTI، نون لیگ 25، آزاد 5، PP تقریباً 3 سے 4 جو ہے وہ اہداف ان کے ہیں تقریباً جو آ رہے ہیں گیلپ سروے کے مطابق کہ وہ یہ ان کی سیٹیں ہیں، اور ان سیٹوں پر یہ شاید کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور سندھ میں 61 سیٹیں ہیں، 27 PTI، 25 PP، باقی 9 GDA، MQM وغیرہ۔ KPK میں 45 سیٹیں، 42 PTI کی ہیں۔ گیلپ کے حساب کے مطابق بلوچستان 16 میں 6 PTI جو ہے وہ ون کرے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں 3 میں سے 3 PTI۔ یہ گیلپ سروے کے مطابق ہے رپورٹ، جو کہ گیلپ سروے نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کون سی پارٹی کن علاقوں میں کتنی سیٹوں سے وہ ون کرنے کے چانسز رکھتے ہیں۔ تو ایک اور اہم بہت ہی ضروری خبر وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چیئرمین تحریک انصاف PTI عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں منتقل ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں، ان پر بھی یہی مقدمہ چل رہا ہے۔ ان کے وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ ابھی اعظم خان صاحب جو ہے وہ مضبوط بنے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کیونکہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں اعظم خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائفر کیس جو ہے اس کے حوالے سے کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کی کاپی بھیجی گئی، عمران خان صاحب نے وہ واپس نہیں بھیجی، حتیٰ کہ اس کے برعکس جب یہ سائفر کا معاملہ خان صاحب نے اٹھایا تھا تو ہمارے سابقہ DGI SPR صاحب جو ہیں وہ بھی اس واقعے پر روشنی ڈال چکے ہیں، ہمارے جنرل باجوہ صاحب بھی اس معاملے پر روشنی ڈال چکے ہیں، ہماری کور کمیٹی بھی ہوئی، ہم بیٹھی، ہمارے سلامتی نظریاتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بھی 2 سے 3 مرتبہ ہوا، ہمارے شہباز شریف صاحب بھی، ہمارے جو شہباز شریف صاحب بھی ہیں وہ بھی اس بات پر کھل کر بات کر چکے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ ایک گھناؤنا مذاق تھا، ہماری پاکستان کی سلامتی کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی گئی۔ خان صاحب کا یہ جھوٹا بیانیہ تھا، حتیٰ کہ جو ہمارے SPR کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ 27 مارچ 2022 کو خان صاحب نے کاغذ کا ٹکڑا لہرایا، جن کے مطابق اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا تھا، اور خان صاحب نے سلامتی کونسل کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی ہے، انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک
कोई वास्ता नहीं था। हो जाता है, कभी नहीं भी होता। तो उसके हवाले से जो अहम खबर आ रही है वो यही है कि आज़म खान साहब जो हैं वो इनके वादा मुआफ़ गवाह बने हैं और इनमें गवाहान में तकरीबन असद उमर का भी नाम शामिल किया जा रहा है कि असद उमर साहब भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने जा रहे हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम एक छोटे से और बहुत ही अहम फ़ैसले पर आपकी नज़रसानी करवाएंगे, जो कि माजी में इन्होंने हुदैबिया केस शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक़ सुना था और फिर उनके रिमार्क्स जो हैं वो दिए थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 164 के तहत रिकॉर्ड होने वाले बयान पर माजी में दिया गया फ़ैसला। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुदैबिया केस में इसहाक़ डार के 164 के बयान पर फ़ैसला में लिखा था कि 164 के तहत बयान को किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो तो लाजम है कि बयान उस मुल्ज़िम की मौजूदगी में हो, रिकॉर्ड हुआ हो। जिसके ख़िलाफ़ बयान इस्तेमाल हो उसे एतराफ़ी बयान देने वाले पर जिरा का मौका भी देना चाहिए। इसहाक़ डार का बयान शरीफ ख़ानदान की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही शरीफ फैमिली को इसहाक़ डार पर जिरा का मौका दिया गया। कानून इस बयान को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। अब सवाल ये है कि क्या अब आज़म खान का बयान इमरान खान की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ? क्या इमरान खान को जिरा का मौका दिया गया? अगर ये दोनों काम नहीं हुए तो क्या खुसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुतय्यन करदा असूलों को भुलाकर आज़म खान का 164 का बयान इस्तेमाल करेगी? अब ये सवालिया निशान है हमारे अदारों पर। एक दफ़ा फिर हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एक अहम फ़ैसले की तलवार लटक रही है। अब देखना यह है कि वो इस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे अपने माजी के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए, इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कौन सी राय का इज़हार करते हैं, कौन सा फ़ैसला वो है, वो कौन सा फ़ैसला जो है वो सादर फरमाते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।